السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم قاری صاحب کیسے ہیں؟ میں عبدالسمیع اسلام آباد سے۔ قاری صاحب میں اچانک مقروض ہو گیا ہوں، میرے لیے دعا بھی فرمائیں اور مجھے کوئی خاص عمل بھی بتائیں، وہ میں عمل کروں اور میری یہ پریشانی دور ہو جائے۔ بھائی عبدالسمیع صاحب، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یہ پریشانی دور فرمائے، قرض والی۔ اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ دعا یاد کر لے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من عذاب جہنم و اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال و اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ یہ دعا پڑھا کریں، یاد کر لیں۔ یہ دعا صحیح البخاری حدیث نمبر 832 پر یہ دعا موجود ہے۔ اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ورضا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو فی الصلاۃ، نبی علیہ السلام نماز میں پڑھا کرتے تھے یہ دعا، یعنی آخری تشہد میں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ تو امی جی فرماتی ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے یہ عرض کی کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکثر جو ہے نا ما تستعیذ من المغرم، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکثر قرض سے پناہ مانگتے رہتے ہیں، یا اللہ میں قرض سے مجھے بچانا، میں قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ورضا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ مقروض ہو جاتا ہے نا، اذا غرم حدث فکذب، جب بندہ مقروض ہوتا ہے نا تو جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، ووعد فاخلف، جب وہ بندہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اس لیے میں ہر نماز میں اکثر میں اللہ سے یہ دعا مانگتا ہوں اور قرض سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ اکبر، کہ یا اللہ مجھے قرض سے محفوظ فرمانا۔ ایک تو یہ دعا یاد کر لیں، آپ آخری تشہد میں پڑھا کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ وہ دعا پڑھا کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی تھی۔ جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تھے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں مقروض ہو گیا ہوں تو میں کیا کروں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آپ یہ دعا پڑھا کریں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ یہ دعا پڑھا کرو۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ورضا فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ دعا پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا یہ قرض اتار دیا۔ تو میں نے یہ بڑی دفعہ آزمایا ہے، کافی بھائیوں کو بتایا بھی ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک ہمارے بھائی ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے، انہوں نے رابطہ کیا، کچھ عرصہ قبل کی بات ہے، قاری صاحب میرے لیے بہت پریشانی ہے، میں کیا کروں، بہت تنگ ہوں۔ واقعتاً جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اذا حدث کذب، کہ جب بندہ بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ جھوٹ ایسے ہو گیا کہ بھئی آپ نے کل آنا ہے، حالانکہ اس کو پتہ بھی ہے کہ میرے پاس کل پیسے نہیں آئیں گے، تو وہ کل آئے گا تو پھر وہ آگے وعدہ خلافی کر لے گا۔ اس وجہ سے یہ گناہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر۔ ایک تو قرض ہوتا ہے، دوسرا یہ گناہ میں چلا جاتا ہے کہ بندہ ایک جھوٹ بولتا ہے، دوسرا وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو میں نے اس بھائی کو یہ طریقہ بتایا، میں نے کہا بھائی آپ، وہ دکاندار تھے، میں نے کہا بھائی آپ ایسا کریں کہ آپ ڈیلی بیس پہ 10-20 روپے اپنی ہتھیلی میں لے لیں، مٹھی میں لے لیں، اور کسی غریب پر وہ صدقہ کر دیں، 10 روپے 20 روپے جتنے بھی ہو سکے، ڈیلی بیس پہ آپ یہ صدقہ کریں اور آپ یہ دعا پڑھا کریں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یقین کیجئے وہ بھائی کہتے ہیں قاری صاحب میں نے یہ دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند دنوں میں وہ میرا قرض اتار دیا، اور میں اب الحمدللہ خوشحال ہوں۔ تو اس لیے بھائی عبدالسمیع صاحب اور دیگر جو ہمارے سامعین حضرات ہیں، جو ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں اور ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں اور ہماری سپورٹ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھائیوں کو جزائے خیر سے نوازے۔ بھائی بہت سپورٹ کرتے ہیں ہمیں، کیونکہ ہم الحمدللہ بھائیوں کی اصلاح کے لیے بات کرتے ہیں ہمیشہ۔
تو آپ یہ دعا پڑھا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی غیبی مدد فرمائیں گے۔ ایک تو نماز میں یہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور دوسری یہ دعا اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک، چلتے پھرتے دکان پہ جو کاروبار کرتے ہیں وہاں پر بیٹھے نماز کے بعد نماز سے قبل یہ دعا کثرت سے پڑھا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ صدقہ جو ہے نا وہ 10 روپے 20 روپے ڈیلی بیس پہ کیا کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غیبی مدد فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔